صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسین جب کہ چلے باد دوپہر رن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب تو سن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا کو فقط بغانے کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کہ محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجرہی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرہی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سے پیمبر سنا آقا دیکھا، مجرہی خلق میں میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلود خون، میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلود خون، میں نے عباس کو بے جان لب دریا دیکھا، مجرہی
خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجرئی خلق میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے اس میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجرئی خلق میں بیردا خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا بیردا خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا مجرئی خلق میں کہتی تھی زینب مستر کہ خدا خیر کرے کہتی تھی زینب مستر کہ خدا خیر کرے رات کو خواب میں اوریا سر زہرا دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابي القاسم محمد ولبيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی 169ویں آیت ہے۔ اس آیت کا سیاق و سباق یہ ہے کہ دنیا کی نظر میں حیات وہ ہے کہ جہاں آثار زندگی موجود ہوں، اور موت وہ ہے کہ جہاں پتلیاں حرکت کرنا بھول جائیں، نبض ساکت ہو جائے، خون کی روانی بند ہو جائے، تو یہ موت ہے۔ لیکن قرآن کا نقطۂ نظر کچھ اس سے الگ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ ان تک تمہارا گمان نہ پہنچے، وہم نہ پہنچے، خیال نہ پہنچے کہ وہ لوگ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں۔ یہاں دلیل حیات ان کا رزق ہے کہ وہ رزق پا رہے ہیں۔ یہ رزق فقط معدے کا رزق نہیں ہے، یہ رزق حیات انسانی کے لیے شعور کا رزق ہے، یہ عقل کا رزق ہے، یہ خیال کی پروازوں کا رزق ہے۔ یہ رزق وہ ہے کہ جہاں روح بالیدہ ہوتی چلی جائے اور ان منزلوں سے گزرتی چلی جائے کہ جہاں انسان بدن سے سیر نہیں کر سکتا وہاں روح سے سیر کرتا چلا جائے۔ نیند انسان کی جزو زندگی ہے، لیکن کبھی کبھی نیند کے عالم میں اس نے اگر خواب دیکھا ہے تو یہ سیر نفس ہے۔ یہ اس نفس کے ساتھ اگر انسان کا نفس جا کے وابستہ ہو جائے کہ جس کے لیے موت کی اطلاع نہیں ہے، تو وہاں یہ نفس اس کے نفس کے سپرد ہو جائے۔ یہ نفوس صرف دو ہی ہیں، صرف دو ہی نفوس ہیں جن کے سپرد اگر انسان کا نفس ہو جائے تو پھر اس کو موت نہیں ہے۔ ایک نفس کلیہ الہیہ ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ وہ الوہیت سے مل جائے تو نفس اللہ کہلائے، ابدیت سے مل جائے تو نفس محمد کہلائے۔ اور اس کے بعد قرآن نے اگر تذکرہ کیا تو صرف ایک ہی نفس کا تذکرہ کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا اور اس کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جا۔ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی۔ سارے علماء اتفاق کرتے ہیں کہ یہ آیت
امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے نازل ہوئی۔ نفس مطمئنہ کہہ کے ان کو خطاب کیا گیا کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف رجوع ہو جائے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ منازل تمام یوں ایک دن کے نہیں ہیں، بلکہ بتدریج حسین کی شہادت کی خبر رسالت مآب نے اپنی بیٹی کو بھی دی تھی۔ نومولود کو آغوش میں لیتے لیتے نبی کی آنکھیں بھر آئیں۔ نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ کہا ہاں، میں اس بچے کو خون اور خاک میں غلطاں دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ماں نے بھی اس کی پرورش روتے ہوئے کی، یہ سوچ کے کہ میرا بچہ ایک دن اس منزل تک جائے گا۔ حسین عالم طفلی میں تھے، اس وقت بھی یہی خیال ماں کو رہا، یہی خیال باپ کو رہا، یہی خیال نانا کو رہا۔ اس منزل کے لیے حسین لمحہ بہ لمحہ تیاری کرتے چلے۔ 28 رجب کو حسین پر دنیا تنگ ہوتی چلی۔ جب بیعت طلبی ہوئی تو بھلا حسین کیسے بیعت کرتے؟ وہ جو رسول کے دست حق پہ بیعت کر چکے تھے، کسی اور کے دست بیعت پہ بیعت کر ہی نہیں سکتے۔ حسین حق و باطل کو جانتے تھے، اور یہ معلوم تھا، حسین کے علم میں تھا کہ وہ کربلا میں ایک ایسی لکیر کھینچ دیں گے کہ تا قیامت حق ایک طرف رہے گا، باطل ایک طرف رہے گا۔ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا اور پھر قبر رسول پر آ کر رخصت ہوئے۔ یہ کہا کہ میں اب مدینے سے جا رہا ہوں، وعدے کا وقت آ گیا۔ نانا نے کہا کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، آئی تھی شب کو میرے پاس وہ کرتی ہوئی بین، گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین، صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین، کہنے آئی ہوں کہ قبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں۔ آئے وہاں سے رخصت ہو کے ماں کی قبر پہ پہنچے، رخصت آخر کی اجازت چاہی، قبر زہرا سے آواز آئی ہاں بلاؤ، میرا ابا سے دلاور ہے کدھر، میں فدا ہوں میرے بچے پہ میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی، آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا، میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ حسین ابن علی مدینے سے چلے، مکہ پہنچے، اور اس کے بعد حج کو عمرے سے بدل کر سوئے کربلا نکل پڑے۔ راستے میں مسلم کو بھیجا کہ تم جاؤ کوفے کو اور وہاں سے مجھے اطلاع دینا۔ ادھر مسلم کوفہ پہنچے، ابھی قافلہ منزل سوق پر تھا، ذی الحج کی 9 تاریخ تھی کہ حسین ایک مرتبہ کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہا وعلیکم السلام۔ پوچھا کسی نے مولا کس کو سلام کیا؟ کہا ابھی مسلم نے مجھے کوفے کے دار باب سے سلام کیا، مسلم کا سر قلم کر دیا گیا، اور اس کے بعد درون خانہ آئے، خیمے کے اندر آئے، اور بہن سے کہا بہن وہ گوشوارے دینا جو میں نے تمہارے پاس رکھوائے تھے۔ زینب نے گوشوارے دیے، مسلم کی بیٹی کو بلایا، آغوش میں بٹھایا، پیار کیا، سر پر ہاتھ پھیرا اور کانوں میں گوشوارے پہنانے لگے تو بچی نے بڑی معصومیت سے کہا چچا جان آپ تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں کے ساتھ کرتا ہے، بی بی چچا زندہ ہے ابھی یہ سلوک ہے؟ کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے یتیموں سے کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ قافلہ دوسری محرم کو کربلا پہنچا، ناقے رکوائے گئے، خیمے لگائے گئے،
चौथी मुहर्रम को खैमे फुरात के किनारे से उठवाए गए, दूर खैमे नस्ब हुए, पानी बंद हो गया हुसैन के बच्चों पर। 7वीं मुहर्रम से छोटे छोटे बच्चे खाली कूदे लिए पानी के लिए एक खैमे से दूसरे खैमे में जाते। पुपी अम्मा कुछ पानी होगा, चाची जान कुछ पानी होगा, मगर पानी नहीं था। 6 महीने के अली असगर के होठ खुश्क हो चुके थे। हुसैन ने कुर्बानियां देना शुरू की। पहले अंसार गए और उसके बाद जब बनी हाशम की बारी आई, आना मोहम्मद रुखसत हुए, खातिम रुखसत हुए, अली अकबर रुखसत हुए, बाजू बराबर का भाई अब्बास रुखसत हो गया, अलमदार फौज चला गया। एक मर्तबा खैमे में रोने का गुल उठा। हुसैन ने पूछा ये गुल कैसा है? कहा जब आपने कहा हल मिन नासिरिन यंसरुना, है कोई मेरी मदद करने वाला, तो अली असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया। 6 महीने के बच्चे को लेकर मैदान में आए और कहा कि अगर मैं तुम्हारी निगाह में गुनहगार हूँ तो ये बच्चा तो मासूम है। दुनिया के किसी मजहब ने ये नहीं कहा कि बच्चे को तक पानी न दिया जाए, मगर ये मुसलमान ही तो थे कि जिन्होंने बच्चे को पानी नहीं दिया। ये जंग किसी गैर मुस्लिम से नहीं हो रही थी, ये जंग किसी काफिर से नहीं हो रही थी, ये जंग किसी यहूदी से नहीं हो रही थी, ये जंग किसी नसरानी से नहीं हो रही थी, मगर रसूल की इतरत को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया गया। मासूम बच्चे को पानी के वक्त तीर मार के हलाक कर दिया गया। बच्चा यूं मुनकलिब हुआ बाप के हाथों पर कि जब लौटे हुसैन खैमे पर तो एक मर्तबा उम्मे रबा भाई कि मेरा बच्चा आया है, मेरा बच्चा आया है। तो हुसैन ने सिर्फ इतना कहा, उम्मे रबाब सब्र करोगी ना? कोई उस माँ के दिल से पूछे सब्र किसको कहते हैं जिसने सुबह से शाम तक लाशें देखी हो। हुसैन ने अली असगर को माँ के हवाले किया। एक मर्तबा माँ ने आगोश में उठाया, गर्दन यूं पीछे की तरफ ढलक गई तो एक मर्तबा कहा मेरे लाल तेरे उम्र के तो जानवर भी ज़िबह नहीं किए। हुसैन तन्हा हो गए, आए मख्तल में, रुखसत हो के सबसे आए, सबको सलाम करके मैदान में आए। एक मर्तबा माँ की कनीज फिजा से कहा, फिजा तुझ पर भी हुसैन का सलाम हो, जिसने आगोश में पाला था उस कनीज को भी सलाम करके हुसैन मैदान में आए। तलवार निकाली जुल्फ़कार, जंग की कैसे ना लड़ते। फातेह खैबर का लाल था। एक मर्तबा लड़ते लड़ते लाश पिसर नजर आई। शुजा शुजा ही से दाद चाहता है तो बेसाख्ता कहा, तुमने न देखी जंग पदर है, पदर की जाए। अली अकबर को मैदान में मुखातिब करके कहा, अब्बास के लाशे की तरफ निगाह की और उसके बाद एक फिक्रा कहा, अब्बास तुमको जंग की बड़ी हसरत रह गई है ना? ये हमला तुम्हारी तरफ से है। लड़ते चले आधा के ढेर लाशों के जब लग गए तो पुकार कर कहा आधा ने, हुसैन तुमको अली अकबर का वास्ता जंग रोक दो। उस बूढ़े बाप के दिल से कोई पूछे जिसने बेटे के सीने से बर्छी की अनी निकाली थी। हाँ हुसैन की गुर्बत, मगर हाँ दादारो हुसैन ने तुमको बहुत याद किया है, करबला में बहुत याद किया है। और खास तौर पर आबिद बीमार से कहा है कि तुम मदीने जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना मैंने तुम्हें बहुत याद किया उस वक्त जब मेरे हाथों में एक 6 महीने के बच्चे की मैयत थी। लड़ते चले, हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा अली अकबर के वास्ते के बाद। अब जख्मी होते चले, सर जख्मी, सीना जख्मी, पहलू जख्मी, कलेजा जख्मी, पुष्ट जख्मी। अब रिकाब से पैर एक मर्तबा हटने लगे, घोड़े की गले में बाहर डाल दी। अब एक तरफ उधर से तलवारों के वार, कहीं से तीर, कहीं से नैदे, कहीं से भाले। एक फातिमा का जानी था जो बीच में गिरा हुआ था। घोड़े से कहा मुझे ले चल। घोड़ा खुद ब खुद उस नशे में आया। हुसैन
گھوڑے سے اترے نہیں، آہستہ سے گھوڑے نے آہستہ سے سہارا دیا، حسین زمین پر آئے مگر ابھی بدن زمین پر نہیں آیا، اتنے تیر پیوستہ تھے حسین کے بدن میں کہ حسین کا بدن آہستہ آہستہ کربلا کی زمین پر آئے، اور اس کے بعد ریت کو جمع کیا دونوں ہاتھوں سے اور کہا رضن بقضائہ، سر کو سجدے میں رکھاؤ، کہا رضن بقضائہ، وہ تسلیماً لامرہ، وہ صبراً علی بلائہ، یا غیاث المستغیثین لا معبود سوا، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، تیرے امر کو تسلیم کرتا ہوں، تیرے امتحان میں ثابت ہوں اور میں تیرے امتحان میں صابر ہوں۔ اے پناہ نہ لینے والوں کو پناہ دینے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، شمر نے تو گردن پہ خنجر کو رکھا، ایسے میں بہن تلاش کرتی چلی میرا بھائی کدھر ہے، میرا بھائی کدھر ہے، نو کے نیزہ پہ ادھر سر گیا، ادھر بہن تلاش کرتی ہوئی پہنچی، دیکھا کہ ایک لاشے بے سر پڑا ہوا ہے، آواز دے کے کہا انت یقین، کیا تو میرا بھائی ہے؟ لاش بریدہ سے آواز آئی زینب الیہ الیہ، آستینوں کو الٹا اور حسین کے بدن پہ ہاتھ رکھ کے کہا بار الہ، یا آل محمد کی قربانی ہے، سلام ہو اس لاش بریدہ پر، ہمارا سلام ان بیویوں پر جن کے خیمے جلا دیے گئے، ہمارا سلام ان رخساروں پر جن کو تماشے مارے گئے، ہمارا سلام علی اصغر کی اس لاش پر جس کو کھود کے قبر سے نکالا گیا، ہمارا سلام زینب بی بی، اب شام کا وقت آئے گا آپ کی رضا چھینی جائے گی، بی بی سکینہ بی بی اب تماشے کھانے کا وقت آ گیا، بی بی کہ ایسے میں آخری جملے میں چاہتا یہ ہوں کہ اسی پہ مجلس کو تمام کروں اور آپ پرسے کی منزل تک پہنچے کہ ایک مرتبہ فضہ نے آ کے کہا بی بی غضب ہو گیا، بی بی غضب ہو گیا، گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے، بی بی عرب کا دستور تھا کہ جب کبھی کسی کو ذلیل کرنا ہوتا تو اس کی لاش گھوڑوں سے رون ڈالی جاتی، نال بندی کی جانے لگی، ایسے میں اس کے لشکر کے کچھ لوگ آگے بڑھے، ایک ایک لاشا ہٹتا گیا، حبیب کا لاشا ہٹ گیا، بنی اسد کے قافلے والوں نے اٹھا لیا، حر کا لاشا ہٹ گیا، ایک ایک لاشا ہٹتا چلا، مگر کون تھا میرے غریب کا؟ ایک ماں تھی جو چلاتی پھرتی تھی، میرے لال حسین، کیا میں نے تجھے اس دن کے لیے مقتل میں گر رہا ہے، مقتل میں گر رہا ہے، سنبھالو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، مقتل میں گر رہا ہے، مقتل میں گر رہا ہے، سنبھالو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، پیوست ہے غریب کے پہلو میں برچھیاں، پیوست ہے غریب کے پہلو میں برچھیاں، تم کو بھی اٹھنے دیتی نہیں ٹوٹی پھسلیاں، لے کر علی کا نام، لے کر علی کا نام، اٹھا لو حسین کو، یا فاطمہ
ردا میں چھپا لو حسین کو، دیوار و در کے بیچ جو ارمان رہ گئے، دیوار و در کے بیچ جو ارمان رہ گئے، رکھی ہوئی تھی دل میں جو محسن کے واسطے، وہ لوریاں بھی آج، وہ لوریاں بھی آج سنا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، 16 پہر کی پیاس ہے اور ہے لبوں پہ دم، 16 پہر کی پیاس ہے اور ہے لبوں پہ دم، دیکھ کے غریب بیٹے کو عباس کی قسم، پانی اگر ملے، پانی اگر ملے تو پلا دو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، شہ کی غریب بیٹی کے ارمان کی طرح، شہ کی غریب بیٹی کے ارمان کی طرح، شہ کی غریب بیٹی کے ارمان کی طرح، گودی میں لے کے تیسری شعبان کی طرح، کچھ دیر ہو سکے تو، کچھ دیر ہو سکے تو سلا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، حیدر تڑپ رہے ہیں پیمبر ہے بے قرار، حیدر تڑپ رہے ہیں پیمبر ہے بے قرار، تم کیسے سن رہی ہو صدائیں یہ بار بار، ایک شور ہے زمین پر، ایک شور ہے زمین پر، گرا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، مقتل میں گر رہا ہے، مقتل میں گر رہا ہے، سنبھالو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین،
السلام علیکہ وعلی اخیک ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین لعن اللہ امتن قتلتک لعن اللہ امتن ظلمتک لعن اللہ امتن سمت بذالک فرضیت بہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء. السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والضراء فی یوم الجزاء. السلام علیکم المدفون بارض طوس. السلام علیکم یا مولا یا علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. السلام علیکم وعلی آبائک الطیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.